شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلا ابن جزیر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں مقتول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں سورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضور کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام صحابہ میں وفات نبوی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار نہیں کر سکتی۔ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر تک چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا۔ پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا۔ جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح حضرت علی نے حل کیا ہے۔
ایک روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھایا پیا۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ جب عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا ہے، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت مولا علی کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کام مرتب ہو۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی، تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیجئے کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔